اب آخری دو حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یار ایسے کر سکتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرہ کر لو تو جفت آگدہ بھی رولا بن جاتا ہے چاندی وجہ نہ. پورا رمضان ہی اہتمام کریں، پورا سال ہی اہتمام کریں، فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ، اور کوئی رکعت فوت نہ ہو. اگر ایک رکعت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے. اللہ کے حضور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی. جماعت اسی صورت میں کہ آپ کی چار رکعتیں امام کے ساتھ ہو، سلام امام کے ساتھ آپ پھیریں. تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو آپ کو وہ چاروں رکعتیں ملیں گی، اور فجر کی 2 رکعتیں اس صورت میں. تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی، اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے، بڑا آسان ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806، سنن ابن ماجہ میں 1327، ترمذی میں 806. یہ واحد حدیث ہے آج کے پورے لیکچر میں جو مشکات میں موجود نہیں ہے. میں نے ترمذی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، یعنی تراویح پڑھانے کے بعد، تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ جو امام کے ساتھ تراویح پڑھ لینا عشاء کے ساتھ ہی، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اچھا، یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے. عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں، چلی جائیں، اگر کر سکتی ہیں تمام ضرور کریں. ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا. حضور عورتیں پوچھ رہتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت، ہم یہ آسان طریقہ، تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر، اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے. تو قیام کرنا ہی ہے. اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہیں اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. جماعت کے ساتھ نہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر. نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے، وہ ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر بغیر اعلانیہ ہو، اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے، پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں، اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیشن تھے مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH، اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.